حسن عسکری صاحب، آج میٹنگ تو ہوئی ہے وزیراعظم ہاؤس میں اور اختیار گزشتہ روز دے دیا گیا تھا ہماری آرم فورسز کو جوابی کارروائی کا۔ ویسے تو ڈیلیڈ رسپانس کا فائدہ یہ ہو رہا تھا کہ ہر جو روز گزر رہا، ہر لمحہ، ہر گھنٹہ وہ بھارتی عوام کے اوپر بڑا بھاری پڑ رہا تھا کہ ظاہر ہے وہ بیٹھے ہیں ایک تجسس میں، ایک خوف میں کہ کب پاکستان کی طرف سے جوابی وار ہو جائے۔ تو جتنا یہ طویل ہوتا وہ اذیت اتنی ان کی بڑھتی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ جو آج ڈرونز والا جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے بعد کیا لگ رہا ہے کہ جو ہمارا جوابی وار ہے، جو جوابی رسپانس ہے، وہ کیا جو پہلے ہمارا جو پلان تھا اس سے جلدی بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے بالکل درست کہا کہ جو آج ڈرون کے واقعات ہوئے ہیں اس سے ایک ٹینشن کا لیول جو ہے دونوں ملکوں میں ایک ہائی لیول پہ چلا گیا ہے، کیونکہ ورنہ یہ خیال یہ تھا کہ پہلے دن کے واقعات کے بعد معاملات کچھ زیادہ آگے نہیں جائیں گے، لیکن بھارت نے ایک نیا نسخہ نکالا ہے تاکہ وہ پاکستان پہ ذرا پریشان بھی کر سکے اور تھوڑی بہت انفارمیشن اگر وہ گیدر کر سکیں ہمارے ہاں کے سیکیورٹی سسٹم کی تو وہ بھی ڈرون سے حاصل ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ جتنے بھی ڈرون تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ گرا دیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے ہندوستان کو اب پریشانی اسی بات کی ہے کہ اب اس کا جواب کیا ہوگا، پاکستان کی طرف سے رسپانس جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اور وہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی کو ڈیل کرتے ہیں، ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں جن کو یہ حق دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے کہ وہ فیصلہ کریں گے اس قسم کے اقدامات کا، تو ہمیں یہی امید ہے کہ وہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کو کہ چیز کو کدھر سے کدھر لے کے جانا ہے اس کے حوالے سے ایک امیجیٹ جو پرابلم کریٹ کی ہے اور اس کے علاوہ ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایک ایسی پالیسی اڈاپٹ کریں گے جس سے نہ صرف پاکستان کا دفاع پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا بلکہ ہندوستان کے لیے بھی ایک ایسا سبق ہوگا کہ اگر وہ جو ہے دہشت گرد اگر وہ اس قسم کی کارروائی، فوجی کارروائی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے کریں گے تو پاکستان اس کا بھرپور اور مکمل جو ہے وہ جواب دے گا۔ حسن عسکری صاحب، جو بھارت کی طرف سے ایک حکمت عملی کی بات ہوئی ہمارے اسی ڈسکشن کے اندر بھی، وہ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان نے جو اپنا رسپانس دینا ہے وہ اسے مزید طویل نہ کرے۔ جتنا پاکستان کا رسپانس طویل ہوتا جائے گا، بھارت کے اندر لوگوں میں خوف و ہراس ہے، وہاں کی ایئر لائنز بند ہیں، ان کی ایئر ٹریفک ساری بند ہے، انہوں نے اپنی ساری بند کر رکھی ہے ایئر سپیس۔ بھارت کو معاشی طور پر نقصان بھی ہو رہا ہے، عوام کا پریشر بھی بھارت کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے، چونکہ وہاں کا رات بھی جو ایک پینک سچویشن تھی پورے بھارت کے اندر، وہ اگر چند دن مزید برقرار رہتی ہے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا گورنمنٹ کے لیے اسے سسٹین کرنا، وہاں پہ چیزوں کو ایسے سنبھالنا۔ تو شاید وہ پاکستان کو چاہ رہا ہے کہ پاکستان بلنک کر جائے، وہ جو اٹیک پاکستان نے کرنا ہے وہ جلدی کر دے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی خواہش تو یہی ہے۔ یہ جو ڈرون آئے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو ذرا غصہ دلوایا جائے، کیونکہ ان ڈرونز کے ذریعے وہ یہ بھی انفارمیشن لینا چاہتے تھے کہ ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کیا ہیں اس علاقے کے اندر، کیونکہ ڈرون ریکونیسنس جاسوسی بھی کرتا ہے اور ویپن سسٹم بھی لے کے چلتا ہے، دو قسم کے ہوتے ہیں اور دونوں قسم کے لگتا ہے کہ یہاں انہوں نے استعمال کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان میں کامیابی نہیں ہوئی۔ جس طرح پہلی کوشش میں ناکامی ہوئی اس طرح اس کوشش میں بھی ناکامی ہوئی ہے، اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ چاہیں گے کہ فوری طور پہ کوئی پاکستان کسی قسم کا کوئی ریئیکشن کرے تاکہ عالمی دنیا کو دکھایا جا سکے کہ پاکستان اس قسم کا کارروائی کرتا ہے، اور جو بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کے لیے جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں کیونکہ اس نے یہ جو ہے فوجی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ اور سر لگ بھی یہی رہا ہے کہ بھارت چاہ رہا ہے کہ جلدی ہو جائے سب کچھ، چونکہ کل انہوں نے رابطہ بھی کیا ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ کہ کسی طرح سے یہ معاملہ جلدی ختم ہو، ڈی ایسکیلیٹ ہو، چونکہ بھارت بھی کوئی بھی ملک ہو دنیا کا وہ اتنا لمبے اسٹینڈ اپ کو افورڈ کر ہی نہیں سکتا۔ نہیں، بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن پاکستان کے لیے جو ہماری جو ملٹری فورسز ہیں جو ہائیلی پروفیشنل ہیں اور ماضی میں بھی انہوں نے اس قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے، تو وہ اچھی طرح کیلکولیٹ کریں گی، کیونکہ ایک تو ہوتی ہے نا امیجیٹ سچویشن کہ ڈرون آئے، ڈرون سے آ کے انہوں نے ایک سیکیورٹی سچویشن کریٹ کی، امیجیٹ ہے۔ پھر ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو چاہیے کہ آپ اس سارے معاملے کو
किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ठीक, क्या उससे हासिल करना चाहते हैं, और दूसरा ये है कि इसका बैनुल-अक़वामी जो पाकिस्तान को सपोर्ट इस वक्त हासिल है उस पर किस तरह पॉजिटिव या दूसरा असर होगा।